میری جس طرح دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک نے. تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے. اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے. خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا معاملہ. جو قوت حاصل، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں. اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. آج وہ فرنگ کا امام امریکہ، یہ برطانیہ. تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے. برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا. تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں. بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ. اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز. یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو غور کریں. یہ اصل اعلی کار، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ. ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف. چنانچہ میری ہوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو گراڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی. لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہیں وہ تقریریں کریں. نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل. اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا. انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف. تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہ ہے صورتحال. یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں. اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے. یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر. تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے بندہ، کیوں خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا. یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ دونوں کا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا. بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے. پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل، خصوصاً تیل پر قبضہ. یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے. ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں. چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں. اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی ہے. نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا.
We have to nip the evil in the bud at any cost. یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا بڑا ہے. یہ دو ہیں انٹرٹوائنڈ. جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں. اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا. مجھے ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آئے، پیغمبر کا نظام آ جائے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرتی نظام ہو گیا. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا. اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. ان الارض للہ. یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ہے. یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین نہیں. وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب. لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب. وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں. اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقت یہود کا ہوگا. یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے. They are not human beings, they are goyams, they are Gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے. گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہے وسائل ان کو کھینچے. ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو. یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو. یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن تھے ان سب میں موجود ہے، لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام. بیسل میں، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن. ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو. ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے. اور اصل جو ہے ملائی کھینچ دو اپنے اس نظام کے ذریعے. ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار. نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے. دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل. وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا. عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا. بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، بہترین. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی 100 برس تک رہے. عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا. عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال بار کیا تھا. یہ جارڈن، یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے. باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل. اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ. ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجئے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا. یہ دور نہیں، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹسٹنٹس عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. آرمگیڈون، جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گی. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل بنے. نمبر 3 پھر بنے گا
تھرڈ ٹیمپل جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 2008، اندازہ کر لیجیے 1800 کتنے برس ہوئے، وہ دوبارہ بنائے تھرڈ ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا۔ یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کی سارے سے آیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا، آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات، اندازہ کیجیے، 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی تھی۔ ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD، یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے ڈائسپورا۔ بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا۔ آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی ہے۔ وہ رومن کیتھولک ملک ہے۔ وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا، انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دے دی، اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا۔ اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوتی۔ تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے۔ اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کر، یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف ہے۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا۔ وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے۔ دی پروفیسی واز فلفلڈ۔ یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھا دیا۔ تو دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ، وہ مسیحا کی جگہ ابھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم، تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر ہوگا۔ عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق۔ چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے، پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ رومن ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ان ایک دوسرے پر الزام درست ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا۔ شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تھوڑے علاقے کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمال، اس کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ حکومت کریں گے۔ اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے۔ البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت۔ ویسے میری 2 کتابیں جو ہے اس پر کتابچے ہیں، 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی، ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل، وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل میں، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں بات نہیں کرتا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا، اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم، پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں۔
اور وہاں پر حضرت مسیح ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر حکم. بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا نا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی. ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ. اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ رو کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دے گی. زکات کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی. اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا. اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپٹلزم یہ کہاں رہے گا؟ اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو یہ ہے. البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے تاکہ ہم بھی وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو مسلمان سٹیٹس ہیں. تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے. اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہو تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے کر لیں. اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا. لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں. یونیکول جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں. اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے. یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے جو ان کا میجر ہے. اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع. بھارت تو ہی ہے، یہ سب جمع. آپ نے یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو پھوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف دیا اور شاباش لی ہے. امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی. وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاواڈول ہے. I have to have more support from outside. اور for that I have to do it. کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا. اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا دیا ہے، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا. اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے. حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی. لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی. حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے. دے نو اٹ، جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا. تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا، بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا، بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا. تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا. سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. یہ الفاظ آئے اخبارات میں، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا. وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا. اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے. باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہو. اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، ہاں عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو. کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، کہ غرقد یہودیوں کے درخت ہے، وہ پناہ دے گا. اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے. اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان. اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، اولڈ خراسان، جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں. ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے. میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں. بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل. اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کہلاتا ہے. اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہیں مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی. بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے
افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا. دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے. اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے عابد اللہ جان کی، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ. افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے. اچھا، عراق میں معاملہ برعکس تھا. عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا. جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے. یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ. اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا. وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ سٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل. یہ بات اچھی طرح سمجھ. یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا نا، دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں. تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ ہے، افغانستان میں بہت کم. لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم. میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارٹز کرافٹ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائٹ فورسز، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی. اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے. دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس. اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں. وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی. عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکی. یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا. امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ، جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے، وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا. باقی تو کوئی نہیں. یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائی. اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس ہے. 1099 عیسوی سے لے کر 1187 تک. اب پھر یہود کا قبضہ ہے. پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا. اب ان سے لینا واپس. پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے. واپس لینے والا کرد تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ. اب بھی کھونے والے عرب ہیں. مصر اور شام اور اردن، تینوں کا مقابلہ کیا اس نے، اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے. اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں، کوئی جان نہیں. ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا. بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں. وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ سیٹن، امریکہ. اصل میں امریکہ، اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود. سامنے امریکہ، پیچھے یہود. بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتے ہیں. اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی، جہاں سے انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں. اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. میں املی لہم ان قیدی متین، میری چال بہت پسند. وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے. انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان. پشتون اسی مشرقی، اس میں پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحد، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور افغانستان. انشاءاللہ یہی ہو. اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی. عرب کے عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کرے. عربوں میں دم نہیں. بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری. دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ نے، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے. ٹھیک ہے، چلیے آواز مکی اور مدینہ. طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے،
جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے، لیکن موقع نہیں دیا گیا، اتنی بات ختم کر دیا۔ اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں برسرکار ہیں، who knows it، کون کیا کہ، لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، یا اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے میری، جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس، پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے، لیکن اب یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں، یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیازی، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں۔ 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لخت، 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کی، کنسنٹریشن کیمپس۔ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہارے زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او يلبسكم شيعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بعض بعض، ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تم ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں، پاکستان بہرحال مغربی پاکستان کو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا۔ اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جاتے ہیں، اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقر نظر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے، اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی۔ یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آباد، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روک، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں دریک چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے۔ یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ یہ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا۔
اور اس کے میس میں لوگ جا سکے، کوئی جا سکے؟ وہ خود کمانڈو تھا، اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو 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 کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر، تو جان لی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا۔ تو یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.